ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہوں، فخر کرنے والے ہوں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور ان کی تو بھرمار ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. آپ ذرا عید قربان کے موقع پر دیکھ لیں، پہلے خبر چلتی ہے جناب کہ یہ 50 لاکھ کا بیل مارکیٹ میں آ گیا ہے، یہ 70 لاکھ کا آ گیا ہے. اس کے بعد ایک سیٹ صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ اعلانیہ انٹرویو دیتے ہیں کہ جی میں نے خریدا ہے. یہ بے خریدا ہے تو اللہ کے لیے خریدا ہے، تو اس کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی اس نے کوئی لاغر سا بکرا خریدا ہوتا تو میڈیا کو انٹرویو نہ دے رہا ہوتا، منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا. تو کیا کر رہا ہے؟ ریاکاری کر رہا ہے. اور پھر اس سے بڑی اگلا سٹیپ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر کسی این جی او کو جا کے دے دیتے ہیں اس کو، یعنی جنہوں کہتے ہیں نا وہ گنے چو رس کٹے کہتے ہیں نا، پھر وہ پھوک نو پھر ایک بار گزار دینے ہوتے جو ایک بار یہ ویل کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب سے مہنگا بیل خریدا، اس سے اپنی مشہوری ہوئی. پھر اگلی مشہوری یہ کہ جی وہ لے کے جے ڈی سی والوں کو دے دیا ہے، اور وہ پھر بتاتے ہیں جی فلاں صاحب کا بیل ہے. ڈبل. تو ٹھیک ہے، دنیا میں اجر مل گیا، یعنی آپ کی لوگوں نے تعریف کر لی. آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی. یہ میرا کل کے کلپ اپلوڈ ہوا ہے نا، شہید، سخی اور عالم بھی جہنم میں، صرف اس لیے کہ اس نے وہ عمل غیر اللہ کے لیے کیا ہے، دکھانے کے لیے کیا. اللہ کے لیے تھا، دکھایا غیر اللہ کو. 0 سے ملٹیپلائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں اور مغرور پسند نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے، بخاری مسلم دونوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث. تو ایک صحابی نے عرض کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس، جوتیاں اچھی ہوں. کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا. مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی. یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے. اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا، تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا، اس سے لے کے آزما لیا. وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے آزمایا، تو ناکام ہو گیا، تو نفرت کرتا ہے. اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آگے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو ناکام ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے. چاہے یہ کہہ کے ہی چھوڑ دو کہ بزرگوں کو نہیں تھا پتا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بزرگوں نے چھٹ تنوں پتا لگ گیا نا، تو عمل کر. تیرے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو نے یہ جواب دینا تھا کہ میرے ماں باپ کو نہیں پتا چلا کہ ختم نبوت کیا ہے، یہ تو نے علمی روش اختیار کرنی تھی. جی علمی کرنی تھی. تو پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بھی تو یہی کچھ سوچے نا. قادیانیوں کی مثال سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن باقیوں کی بات کریں وہ فوراً کانپتے ہیں. نہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے، اور اس طرح کہہ کے وہ جان چھڑاتے. تو یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، یہ ہے متکبرین. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. اب اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. یہ شیخی، خورے اور متکبر کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو. اچھا بڑی حیران کن بات ہے، کنجوس وہ خود ہیں، لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو؟ اس لیے لوگوں کو اگر یہ کہیں گے نا تو تبھی اپنا مال بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں.
اگر وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگ کہیں گے تو بھی تو اتنا کچھ جوڑے ہے، تو لا نظر اللہ دی راہ خرچ کر. سمجھ رہی بات کی؟ تو اس کا آخری حل کیا ہے کہ چپ کر کے نا خود بھی کنجوسی کرو اور کوئی باقیوں کو پہلے ہی پریمپٹیولی کہنا شروع کر دو دیکھو جی بالکل ہی نہ بندہ خرچ کر دے، کچھ جوڑ کے بھی رکھو. تو پھر جس کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ سر اللہ کی راہ میں لگائیں. سمجھ رہی بات کی؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، بخل خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرو. لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ مرنے سے پہلے مدرسے کو سارا کچھ لکھ کے دے کے چلے جائیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن کم از کم اب یہ ارب پتی لوگ ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں جی ہم بغیر حساب کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کاروبار سارا حساب کتاب سے ہو رہا ہے، زکوٰۃ بغیر حساب کتاب کے. وہ کہتے ہیں جی اللہ سے کیا حساب کرنا. وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، حساب کریں گے تو ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلے گی، بغیر حساب کتاب کے تو مہینے میں 11ویں کرا دی بس ختم. حساب کریں گے تو پتہ چلے گا بھئی 1 لاکھ پہ 2,500 نکالنا تو آسان ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ نکالنا ہر سال، ہاں ہوں سمجھ لگی ہے. اور جن کے اربوں کے بزنس ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے پھر وہ حساب کرتے ہی نہیں. حساب کے بغیر کوئی نہیں. اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی ہے. نمازیں بھی 5 ہیں اور ان کی رکھتے بھی فکس ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ توفیق دے فجر دے پڑھ لو، نہ 2 ہی پڑھنے ہیں. 3 پڑھے تب بھی مردود، 1 پڑھا تب بھی مردود. زور کے 4 ہیں، 4 کو 8 پڑھے تب بھی مردود، 4 کو 2 کیا تب بھی مردود. اللہ ہے کہ اس سفر میں ہے تو وہ اللہ نے اجازت دی ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. چھپاتے کیا ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں میں تو پلے کچھ ہے ہی نہیں جی. ظاہر کنجوسی کرنے کے لیے یہی کہنا پڑے گا نا جی، میں تو اپنی 2 وقت کی روٹی مشکل پوری ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں گے اتنا بزنس ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ناپسندیدہ ہے. شیخی بگاڑنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ناشکری بھی ناپسندیدہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس چیز کو وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس بندے پہ دکھائی دے. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ بال سیدھے کر لیتا. اور ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی، کپڑے اپنے درست کر لیتا. تو بالکل یہ گند ملانگ بھی رہنا، ملانگ، یہ کو پسندیدہ نہیں ہے. ہاں سادگی پسندیدہ ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس چھوڑ کے سادہ لباس اختیار کیا، اللہ تعالیٰ پبلکلی جنت کا حلہ اسے قیامت والے دن پہنائے گا. سادگی کی بہت ہے اہمیت. اور اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. شہرت کا لباس کیا ہے کہ میں ڈومیننٹ نظر آؤں. آپ ذرا یہ علماء کو آپ نے دیکھا ہے وہ جو اوپر گونے پہنی ہوتی ہیں اور اوپر جو گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یعنی باقاعدہ ڈومیننٹ ہونے کے لیے. ابھی ہماری یہ جو ایک پگڑیوں والی جماعت ہے اس میں تو ساروں نے پگڑی پہنی ہوتی ہیں، تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے ڈومیننٹ ہونے کے لیے یہاں پھول لگانا شروع کر دیا. اور وہ پھول صرف انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور کسی نے نہیں. مطلب کوئی وزنی ہے جو صرف وہی اٹھا سکتے ہیں. نہیں پتہ چل جائے کہ یہ دی بیسٹ امنگ دا بیسٹ ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جس سے وہ نظر آئے. تو ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سادگی کے اندر ہی فائدہ ہے. میں بھی یہ جو آپ پگڑی اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے. باقی تو میری بھی عام انسانوں والی زندگی ہے. درس کی ریکارڈنگ کے لیے اس لیے کہ یہ درس کو ریکارڈ کروانے کا سرٹیفکیٹ ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جس کی پگڑی نہ ہو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تو بات ہی نہیں سننی، اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ہر وہ سنت اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے لوگ ہماری بات سن لیں.
اس کو اڈاپٹ تو سنت کی نیت سے کریں گے، لیکن اسٹریٹجی بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کبھی ٹوپی میں درس ریکارڈ کروا دیں. نہیں، یہ بہانہ انٹر ہی نہ ہونے پائے. اب ڈاکٹر ذاکر نے ایک بڑی اچھی باتیں کرتے، لوگ کہتے یہ ٹائپ آئی ہوئی ہے نا، بس وہ ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. غامدی صاحب کی کوئی اچھی بات آ جائے وہ کہتے ہیں جی اس نے تو اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کیا ہوا. پروفیسر احمد فی اختر صاحب کو کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں ہے. چونکہ یہ ذہن ہی ہے. اب میرے بارے میں یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ داڑھی نہیں ہے، پوری نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، کرتا شلوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اور بہانے گھڑ لیتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جتنے بہانے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اتنے تو کریں. باقی پوری تو صرف اللہ کی ذات ہے، مخلوق تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی.